ایک سوال میرے پاس آیا ہے، اس کا جواب میں آپ کو دے دینا چاہتا ہوں۔ وہ سوال یہ ہے کہ اگر عورت نے زیور کا مالک اپنے شوہر کو بنا دیا، حقیقی مالک بنائے، یعنی اب اسے اختیار دے دے، چاہے وہ بیچے چاہے جو کرے، دل سے مالک بنا دے، اب وہ اپنے شوہر کو مالک بنا دی، اب شوہر زکوٰۃ نہ ادا کرے تو اس میں گنہگار کون ہوگا؟ کیا وہ عورت ہوگی یا شوہر ہوگا؟ تو مسئلہ سماعت فرمائیں۔ اگر واقعی میں عورت نے حقیقی مالک اپنے زیورات کے اپنے شوہر کو بنا دیا، بنائی ہے شوہر کو مالک، اب شوہر زکوٰۃ نہ ادا کرے تو اس کا گناہ اس عورت کو نہیں ملے گا، بلکہ جو مالک ہے اس کا شوہر، اس پر گناہ ملے گا۔ اسی طریقے سے اگر عورت مالک نصاب ہے مگر شوہر اسے زکوٰۃ ادا نہیں کرنے دے رہا ہے تو اب اس صورت میں کیا کرے؟ کیا وہ مال کی زکوٰۃ ادا کرے یا نہ کرے؟ اور وہ منع کر رہا ہے، اور منع کرنے کے بعد یہ عورت مان نہیں رہی ہے تو کیا یہاں شوہر کے حکم کو اپنانا پڑے گا یا شریعت کو دیکھنے پڑیں گے؟ شوہر کی بات کو ماننی پڑے گی یا یہ تمام یا شوہر کی بات کو ماننا ہوگا، یا شوہر کی بات ماننا ضروری ہے کہ زکوٰۃ نکالنا ضروری ہے؟ تو یہاں پر وہ زکوٰۃ ادا کرے، کیونکہ شوہر شریعت کے معاملے میں دخل اندازی کر رہا ہے، تو لہٰذا اس عورت کو چاہیے کہ وہ چاہے جتنا شوہر منع کرے اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا کرے۔ بعض مرتبہ ایسا دیکھا گیا ہے کہ عورتیں آخری وقت میں رمضان میں اپنے تمام زیورات کو لیتی ہیں اور اپنے شوہر کو دے دیتی ہیں، لو اس کے تم مالک ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر وہ مالک رہیں گے تو زکوٰۃ انہیں ادا کرنے ہوں گے، تو اب کیا کرے؟ مگر وہ مالک حقیقی مالک بنائے، دل سے بنائے۔ اگر حقیقی مالک بنا رہی ہے یا نہیں بنا رہی ہے یہ تو معاملہ اس کے دل کا ہے، وہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ تو ایک سوال ہے، جس کے پاس جو مالک نصاب ہے زیورات رکھے ہوئے ہیں مگر اس کے پاس پیسے نہیں ہیں کہ زکوٰۃ کیسے ادا کریں، اس کے پاس روپے نہیں ہیں، جیسے 2 تولہ سونا، 18 تولہ چاندی یا کچھ ایسے چاندی سونا ملا کر مالک نصاب تک پہنچ جا رہا ہے، نصاب تک وہ پہنچ رہے ہیں، تو کیا کرے؟ وہ اس کے پاس پیسے نہیں ہیں تو اب مال کی زکوٰۃ کیسے ادا کرے؟ تو مسئلہ یہ ہے کہ اگر اس کے پاس رقم نہیں ہے، زیورات ہیں، تو اتنے زیور کو بیچ دیں جس سے مالوں کی زکوٰۃ ادا کر سکیں۔ اگر یہ سوچیں کہ ہم زیورات نہیں بیچیں گے، ہمارے پاس روپے ہی نہیں تو ہم زکوٰۃ کیسے ادا کریں، یہ آپ کا ایشو ہے، یہ آپ کا مسئلہ ہے۔ آپ کے پاس مال ہے، اس کی حیت موجود ہے، آپ اسے بیچ کر اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا کریں۔ اگر تاخیر زکوٰۃ کریں گے تو آپ گنہگار ہوں گے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی مالک نصاب ہے، جیسے وہ مالک نصاب تھا، مثلاً 50,000 روپیہ رکھا، اس پر 1 سال گزر گئے، اب وہ مالک نصاب ہو گیا، 50,000 کا زکوٰۃ نکالنا ہی تھا کہ اس کی بیوی آئی اور اپنے زیورات کا مالک اسے بنا دیا کہ یہ زیور آپ لیجئے، آپ اس کے مالک ہیں، تو کیا وہ زیورات کا بھی زکوٰۃ ادا کرے گا یا جو 50,000 روپیہ جس پر سال گزرے ہیں اس کا زکوٰۃ ادا کرے گا؟ جو ابھی اس نے لا کر دیا ہے رمضان شروع ہونے سے پہلے تو اس پر سال نہیں گزرے ہیں، اس پر سال نہیں گزرے ہیں، مگر جو 50,000 روپیہ وہ رکھا ہے اس پر سال گزرے ہیں، تو کیا جو ابھی فوری طور پر مالک بنایا گیا ہے اس کی زکوٰۃ دے گا یا صرف 50,000 کی زکوٰۃ دے گا یا 5 لاکھ کی زکوٰۃ دے گا؟
تو مسئلہ یہ ہے کہ اگر وہ پہلے سے مال کے نصاب تھا، وہ پہلے سے اس پر زکوٰۃ واجب تھے، اور پھر اس کے پاس کہیں سے مال آ جائے تو یہ نصاب میں ملائے جائیں گے، پھر اس کی وہ زکوٰۃ نکالیں گے، جتنے 50,000 کے علاوہ اور روپے اس کے پاس آ جائیں تو بھی وہ زکوٰۃ 50 کا نہیں بلکہ جتنے مال جتنے رقم اس کے پاس موجود ہوں گے اس کی وہ زکوٰۃ نکالے گا۔ اس پر سال گزرنے کا انتظار نہیں کیا جائے گا۔ ہاں مگر اگر وہ مالک نصاب نہیں ہے، جیسے شوہر اس کا شوہر ہے، اس پر مالک نصاب کا کوئی راستہ نہیں دکھ رہا ہے، وہ مالک نصاب ہے ہی نہیں ہے، تو کیا کرے؟ اتنے میں وہ عورت لائی اور زیورات اپنے شوہر کو دے دی کہ لو اس کے آپ مالک ہو۔ ابھی تک وہ مالک نصاب نہیں تھا، مگر اس کی بیوی نے اس کو لا کر 10 تولہ سونا دے دیا، یا 8 تولہ سونا دے دیا، یا 1 لاکھ روپیہ دے دیا، اور یا اتنا زیور دے دیا کہ جس سے وہ نصاب مالک نصاب تک پہنچ رہا ہے، تو کیا کرے وہ؟ کیا اس صورت میں اسے زکوٰۃ نکالنا واجب ہے؟ تو مسئلہ سماعت فرمائے، وہ مالک نصاب نہیں تھا۔ جیسے زید کے پاس 1 روپیہ نہیں ہے، مگر زید کی بیوی ہندہ نے زید کو رمضان میں لا کر اتنا زیور دے دیا جو نصاب تک پہنچ سکتا ہے بیچنے کے بعد، یا اتنا زیور دیا کہ وہ خود نصاب تک پہنچ جائے، جیسے 8 تولہ سونا 10 تولہ سونا دے دیا۔ ابھی زید مالکی نصاب نہیں تھا، مگر ہندہ نے اپنے زیورات کا مالک بنا دیا، جس سے وہ مالکی نصاب تک پہنچ رہا ہے، تو کیا وہ زکوٰۃ دے گا یا نہیں دے گا، یا سال کا انتظار کرے گا؟ تو مسئلہ بغور سماعت فرمائیں۔ اگر ہندہ نے اپنے شوہر زید کو اپنے زیورات کا مالک بنایا، مگر اس سے پہلے زید مالک کے نصاب نہیں تھا، تو اب زید پر فرض یہ ہے، ضروری یہ ہے کہ وہ مال کو پورے سال تک اپنے پاس رکھے۔ جب پورا سال گزر جائے گا، حول کہا گیا ہے، یعنی 1 سال تک وہ اس کے پاس موجود رہے گا، تب جا کر وہ اس کی زکوٰۃ ادا کرے گا۔ اور اگر وہ مالک نصاب ہے تو سال کا انتظار نہیں کرنا پڑے گا۔ ہندہ نے جیسے اس کو مال دیا وہ مالک نصاب ہے، اس مال کی بھی زکوٰۃ ادا کرے گا جو اس کی بیوی ہندہ نے دیا ہے، اور جو رقم زید کے پاس شروع سے موجود تھا اس کی بھی زکوٰۃ ادا کرے گا۔ مگر زید مالک نصاب نہیں تھا، 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ کی رقم اس کے پاس موجود نہیں تھا، کنگال تھا، مگر آخری وقت میں آ کر زید کی بیوی ہندہ نے اپنے 8 تولہ سونا اسے دے دیا، یا 4 تولہ سونا 5 تولہ چاندی دے دیا۔ اب وہ مالک نصاب کے عوض تک اس کی قیمت پہنچ رہی ہے، پھر بھی وہ زکوٰۃ ادا نہیں کرے گا جب تک کہ اس پر 1 سال مکمل نہیں گزریں گے۔ تو اس مسئلے کو بغور سماعت فرمائیں۔ آج کل عورتیں کیا کرتی ہیں؟ وقتی طور کے لیے مالک نصاب بنا دیتی ہیں۔ اگر شوہر کہے گا پیسہ نہیں ہے لاؤ تھوڑا سا بیچ لوں، تو فوراً لڑنے کے لیے تیار ہو جائیں گی، ارے ہم تم کو مالک بنائیں کہ بیچنے کے لیے مالک بنائیں؟ تو یہ مالک نہیں ہوا۔ مالک کا مطلب یہ اسے اختیار دے، وا تو بیچ ڈالے کچھ بھی کرے، تمہیں بولنے کا حق نہیں ہے، کیونکہ اگر آپ بولو گے ہم تم کو مالک بنائیں بیچنے کے لیے نہیں، زکوٰۃ نکالنے کے لیے، تو زکوٰۃ نکالنے کے لیے مالک ہو ایسا نہیں ہے، بلکہ آپ اسے اختیار دو، یا تو بیچے جاؤ، جو کرنا ہے وہ کرے، اپنے شوہر کو اس کا پورا مالک بناؤ گے تبھی جا کر تمہاری زکوٰۃ مکمل طور پر ادا ہوگی۔ مگر اگر خود مالک بنی رہی اور اپنے شوہر کو صرف بولیں کہ زکوٰۃ نکالنے کے لیے صرف اس کو دے دیں، لو زکوٰۃ نکال، جیسے نکالے لاؤ میرا مال مجھے دے دو، تو اس طریقے سے زکوٰۃ ادا کیا جائے گا تو وہ بری ذمہ نہیں ہوں گے جو اس طریقے سے کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے
اگر گھر میں سسر ہیں، شوہر مالک نصاب نہیں ہے مگر سسر مالک نصاب ہے، اس پر زکوٰۃ واجب ہے، یا اگر کوئی تیسرا شخص کو رکھ لیا جائے، اگر ہم اس کو اپنا مال اپنے زیورات کا مالک بنا رہے ہیں، حقیقی مالک بنا دیے ہیں تیسرے شخص کو، تو کیا وہ تیسرا شخص جس کو ہم مالک بنا دیے ہیں اپنے مال کا، تو کیا وہ زکوٰۃ ادا کرے گا؟ تو کیا ہمارے زکوٰۃ ادا ہو جائیں گے؟ تو اگر اس کو ہم نے مالک حقیقی مالک بنایا ہے، اگر وہ حقیقت میں ہمارے مالوں کی زکوٰۃ ادا کر رہا ہے تو بھی زکوٰۃ ادا ہو جائیں گے، اور اگر وہ ادا نہ کرے تو گنہگار ہم نہیں بلکہ گنہگار وہ ہوگا جس کو ہم نے مالک بنایا ہے۔ تو لہٰذا ان تمام مسائل پر غور کرنے کی ضرورت ہے، لہٰذا اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو ان مسائل پر عمل خیر کی توفیق عطا